آج ہم بات کریں گے صوفیزم پر۔ دوستو، صوفیزم کو لوگوں نے مذاق بنا کر رکھا ہوا ہے۔ ایسے ایسے لوگ نکل کے آتے ہیں اور خود کو صوفی بولتے ہیں، خود کو پیر بولتے ہیں، فقیر بولتے ہیں، اور پھر وہ اپنے خود ساختہ صوفیزم کی آڑ میں اپنے نظریے، اپنے عقائد چسپا کر دیتے ہیں۔ اب آپ اس ٹکلے کو دیکھ لیجئے، اس کے سر کو دیکھیں آپ، یہ بنجر زمین ہے جس پر نہ جانے کب سے کھیتی نہیں ہوگی۔ اس ٹکلے کی حالت یہ ہے کہ یہ کمین انسان، نالائق انسان یوٹیوب پر اپنا چینل چلاتا ہے اور تقریباً 2 لاکھ سبسکرائبر ہیں، اور یہ خود کو بہت بڑا صوفی مانتا ہے۔ اس کا چہرہ دیکھیں آپ، نہ داڑھی ہے، نہ سر پہ ٹوپی ہے، نہ لباس اس کا جو ہے عالمانہ ہے، مطلب کہیں سے کہیں تک بھی یہ ٹھیک سے مسلمان بھی نہیں لگتا، اور خود کو یہ صوفی بولتا ہے، اور اس کے جو نظریے ہیں، اس کے جو عقائد ہیں، وہ بڑے خطرناک ہیں۔ لیکن ہماری عوام کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہماری عوام کے سامنے جو بھی آ جائے صوفیزم کا چولا پہن کر، جو بھی آ جائے صوفیت کا لبادہ پہن کر، ہماری عوام اس کو جو ہے بس زندہ ولی اور جو ہے کیا بولتے ہیں پیر اور دنیا بھر کے اس کو ٹائٹل دے دیتی ہے، یعنی اس کو صحیح سمجھنے لگتی ہے۔ اب آپ اس ٹکلے کا اندازہ لگائیں، اس ٹکلے کی حرکتیں دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ جو بندہ، اس کا نام ہے یونس الگوہر، یہ اس وقت بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس نے سنی عوام کو گمراہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ طریقت پر بات کرتا ہے، پیری مریدی پر بات کرتا ہے، حضور غوث اعظم کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اب لوگ سوچتے ہیں یار یہ تو بڑی اچھی جانکاری دے رہا ہے، یہ تو بڑی اچھی بات کر رہا ہے، لیکن اس کا نظریہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے، جو اس کی ویڈیو سے خود ظاہر ہے۔ تقریباً کچھ سال پہلے، کافی سال ہو گئے، ایک بندہ پیدا ہوا تھا پاکستان میں جس کا نام تھا ریاض احمد گوہر شاہی۔ اس بڑھوں کی بھی تصویر ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ تو اس کی جو پیدائش ہوئی تھی 1941 میں ہوئی تھی، اور 2001 میں یا غالباً 2000 میں وہ مرا تھا۔ اس انسان نے خود کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، یعنی اس کا کہنا تھا کہ میں امام مہدی ہوں، وہ امام مہدی جن کا ساری دنیا کو انتظار ہے۔ پاکستان نے اس کو ملک بدر کر دیا تھا، اس کو وہاں سے نکال دیا تھا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اس کو نکالنے کے بعد جب وہ نکالا گیا تو انگلینڈ میں اس کی موت ہوئی، وہ مر گیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہ جو ٹکلا ہے یونس الگوہر، یہ اسی نظریے کو لے کر زندہ ہے اور اسی نظریے کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اس کے نزدیک جو یہ بڑھاؤ ہے ریاض احمد گوہر شاہی، یہ امام مہدی ان کو مانتا ہے، اس کو مانتا ہے کہ وہ امام مہدی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اب اس یونس الگوہر ٹکلے کی حرکتیں دیکھ لیجئے۔ اس سے کسی نے سوال پوچھا کہ بھئی کیا ہندوؤں میں بھی ولی آئے ہیں؟ کیا مطلب جو ہے ہندوستان میں ولی گزرے ہیں؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں، بہت سارے ولی ہیں۔ اب ہم نے سوچا تھا ہندوستان کے ولیوں کے بارے میں سوال ہے تو جواب دیا جائے گا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، محبوب الہی ہیں، مخدوم اشرف سمنانی ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہیں، یا دیگر اولیاء کاملین، بے شمار اولیاء کاملین ہندوستان میں، کسی کا نام نہیں لیا۔ اب اس کے نزدیک ہندوستان میں ولی کون ہے، وہ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے اور اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا خطرناک انسان ہے، کتنا بڑا نالائق انسان نے ہندوستان میں اس کے نزدیک ولی کون ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے، لسٹ دیکھ لیجئے، اس کے بعد ہم بات کریں گے۔ ہری لال، نارائن داس، بڑے بڑے ولی تھے، ارجن مہاراج، یہ سب بڑے بڑے ولی تھے۔ ایک اور بھی تھا، کنہیا لال تھا، بہت بڑے بڑے۔ سوامی یوگانا، یہ بھی اللہ کے ولی تھے نا۔ گرو آنند مورتی گرو ماں، یہ ولی اللہ۔ بابا گرو نانک دیو جی ہیں، یہ بھی اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ویڈیو آپ نے دیکھا، اس کے نزدیک ولی کون کون ہیں؟ ہری لال، کنہیا لال، نارائن داس، ارجن مہاراج
اور کبیر داس، یعنی جتنے لال ہیں، جتنے داس ہیں، جتنے مہاراج ہیں، وہ اس کے نزدیک سب ولی ہیں، سب اللہ کے ولی ہیں۔ اب میں حیران رہ گیا، میں نے کہ اس ٹکلے نے 2-4 نام تو چھوڑ ہی دیے، میں نے جب سب یہ ولی ہیں تو فرعون کو، نمرود، فرعون اور ابو جہل کو کیسے بھول گیا؟ وہ نہیں بتانا چاہیے تھا یہ بھی اللہ کے ولی ہیں۔ اب اس کے نزدیک ہری لال، کنہیا لال، نارائن داس، ارجن مہاراج، یہ جو دنیا بھر کے لوگ ہیں ہندوستان میں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اب اتنا خطرناک یہ عقیدہ لے کے جیتا ہے اور مسلمانوں کو گمراہ کرتا ہے، جبکہ پروردگار فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ سے ڈرے وہ اللہ کا ولی ہے۔ یعنی ولی کی 2 پہچان بتائی گئی، شناخت بتائی گئی، 2 چیزیں، 2 کوالٹی۔ وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اگر وہ ایمان نہیں لایا ہے تو چاہے وہ آسمان میں اڑ لے، چاہے کہیں کتنی لمبی چھلانگ لگا دے، چاہے پانی کے اوپر تیرنے لگے، اگر وہ ایمان والا نہیں ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز، ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ، مومن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا متقی ہونا یہ ولی ہونے کے لیے ضروری ہے، اس کا پرہیزگار ہونا یہ ولی ہونے کے لیے ضروری ہے۔ جو جتنا پرہیزگار ہوگا، جو جتنا متقی ہوگا، اللہ کی قربت اس کو اتنی ہی زیادہ حاصل ہوگی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ سے جو ڈرے اور جو اللہ پر ایمان لائے وہ اللہ کے ولی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ سے ڈرے وہ اللہ کے ولی ہیں۔ لیکن یہ یونس الگوبر ٹکلا یہ کہہ رہا ہے کہ ہری لال، کنہیا لال اور ارجن مہاراج، یہ ایٹسٹرا، میں نہیں جانتا کتنے نام اس نے لیے، آپ سن لیجئے گا نکال کر کے، ان سب کو یہ ولی بتا رہا ہے، اللہ کے بڑے ولی بتا رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیں آپ یہ عقیدہ کہاں سے لایا؟ یہ تو سراسر قرآن کے خلاف ہے، یہ تو احادیث مصطفیٰ کے خلاف ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جس کا چہرہ دیکھ کر خدا یاد آ جائے، اور جس کی قربت میں بیٹھ کر، جس کے پاس بیٹھ کر رغبت دنیا کم ہو جائے اور رغبت آخرت بڑھ جائے، وہ ولی ہوا کرتا ہے۔ اب یہ ٹکلا ان لوگوں کو ولی بتا رہا ہے جن کا ایمان لانے سے کوئی مطلب نہیں ہے، جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جن کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہا، جن کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے اسلام سے، وہ کوسوں دور ہیں، ان کو ولی بتا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں۔ لیکن ہماری جو عوام ہے نا، بس قرآن، حدیث یا نماز، جو شریعت مصطفیٰ ہے، ان سب چیزوں کو چھوڑ کر کے ایسے جاہل صوفیوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ایسے جاہل لوگوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ بس 2-4 باتیں ان کے مطلب کی اور جو ہے میٹھی میٹھی باتیں کی، اس کے بعد میں چاہے وہ کتنا ہی کفر بک جائے، چاہے کتنی حرام کاری کر جائے، کچھ بھی کر جائے، لیکن ہماری عوام جو ہے اس کو صحیح مان لیتی ہے اور اس کو فالو کرنے لگتی ہے۔ اب آپ بتائیں، میں ان لوگوں سے کہوں گا، ان بغیرت لوگوں سے جو کلمہ پڑھتے ہیں میرے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس ٹکلے کو صحیح مانتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو سبسکرائب کیے ہوئے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، ارے یہ کیسا باطل نظریہ لے کر جی رہا ہے یہ اس بڑھو کو کہ جس کی شکل دیکھنے کے بعد میں بھی مطلب حیرانی ہوتی ہے۔ اگر وہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے سے پہلے اپنی شکل دیکھ لیتا تو شاید کبھی دعویٰ نہ کرتا۔ اس کو یہ امام مہدی مانتا ہے اور خود کو نمائندہ امام مہدی لکھتا ہے اور خود کہتا ہے یہ ٹکلا یونس الگوہر کہ میں ان کے مشن کو لے کے آگے چل رہا ہوں، میں ان کے مشن کو آگے بڑھا رہا ہوں، اور اللہ اکبر کبیرہ۔ اس طرح کے نظریات یہ بندہ لے کے چلتا ہے، اس کو جو ہے ریاض احمد گوہر شاہی کو امام مہدی مانتا ہے۔ پھر تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اس کے ویڈیوز دیکھتے ہو، لائک کرتے ہو، سبسکرائب کرتے ہو اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اس کی تعریف کرتے ہو۔ ابے ڈوب کے مر جاؤ، کیا منہ دکھاؤ گے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیسے سامنا کرو گے پروردگار کے غضب کا؟ ایسا انسان جو دیکھنے کے بعد ہی جس کی شکل پہ تھوکنے کو من کرتا ہے، اس سے تم شریعت سیکھو گے، اس سے تم طریقت سیکھو گے، اس سے تم قرآن و حدیث سیکھو گے؟ کیا علماء اکرام نہیں رہے دنیا میں؟ کیا صوفے اکرام نہیں رہے دنیا میں؟ یہ ٹکلا بھی اسلام سکھائے گا، یہ گنجا بھی اسلام سکھائے گا جو ایسا نظریہ لے کر جی رہا ہے؟
اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، یقیناً ان کا آنا حقیقی ہے اور یہ حق ہے، یہ سچ ہے، لیکن ان کے آنے کے لیے جو نشانیاں چاہیے اور جو ضروریات چاہیے، جو ان کے آنے کی نشانیاں ہیں، وہ پوری نہیں ہوئی ابھی، اور جب وہ آئیں گے تو ان کی تائید کوئی ٹکلا نہیں کرے گا، ان کے مشن کو کوئی ٹکلا آگے نہیں بڑھائے گا، کوئی گنجا آگے نہیں بڑھائے گا، ان کے مشن کو علماء عرب و عجم آگے بڑھائیں گے، ان کے مشن کو دنیا کے سارے صوفیہ آگے بڑھائیں گے، ان کو حج کے دوران پہچانا جائے گا، طواف کعبہ کے دوران سارے صوفیہ ان کی اتباع کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ بندہ میں کہنا چاہوں گا، اس بندے سے آپ بچ کر رہیں، اور عوام اہل سنت سے گزارش ہے مؤدبانہ، بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے جو بھی آیا، چاہے وہ نچنیا ہو، ہے کہ نہیں، چاہے وہ کسی بھی طرح کا مطلب جو ہے گھوٹالے باز ہو، یا فیس بک کی عاشق ہو، سمجھ رہے ہیں آپ، یا مطلب کسی بھی طرح کا ڈرامے باز ہو، مطلب اسے علم دین سے مطلب ہے یا نہیں ہے، اگر وہ صوفی کہہ کے خود کو ثابت پیش کر رہا ہے تو تم اس کو مان لیتے ہو، اس کے پیچھے چلنے لگتے ہو۔ شرم کرو، اپنے گریبان میں جھانکو اور ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کرو، ورنہ یاد رکھو وہ دن دور نہیں ہے جب رب فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، پرہیزگاروں سے جدا ہو جاؤ، اے مجرموں باہر نکل آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حساب کا دن قریب ہے اور تم ابھی بھی غفلت میں ہو، تم ابھی بھی غافل ہو۔ تمہیں دین سیکھنا ہے، دین لینا ہے، شریعت سیکھنی ہے، طریقت سیکھنی ہے، تو ان سے سیکھیں جو سکھانے کے اہل ہیں، ان سے سیکھیں جو اس کا مادہ رکھتے ہیں، سکھانے کا مادہ رکھتے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو حقیقی صوفیہ ہیں، جو علماء اسلام ہیں، ان سے سیکھیں۔ اور میں چاہوں گا کہ جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھیں اور ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس کے ساتھ میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں تمام عوام اہل سنت سے اور خواص سے بھی کہ اس ٹکلے کے چینل پر جا کر کے آپ اپنی بھڑا ضرور نکالیں، اور اس کے کمنٹ سیکشن میں جا کر کے اس کو بتائیں کہ اس کی اوقات کیا ہے، وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اور خود کو جو ہے وقت کا بہت بڑا علامہ ثابت کرتا ہے، اور وہ جو نظریہ لے کے چل رہا ہے اس نظریے کا رد کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔